के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और PTI की वजाहत जारी कर दी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से एक और वजाहत जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। जी मोहम्मद अशफाक, अहम पेशरफ्त बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से खत्मी वजाहत जारी कर दी है। मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफरक दरख्वास्तों पर वजाहत जारी की। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हमारे फैसले को खत्म नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के बाद राय तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए वजाहती फैसले में ये कहा गया है कि तफसीली फैसले में अदालत ने तमाम पार्टीज की जानिब से तमाम आईनी और कानूनी सवालात का तफसीली जवाब दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस हवाले से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन मजीद किसी वजाहत के बगैर अदालती फैसले पर मनोवन अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ऑफिस ने यह भी अपने रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा है कि अदालती वजाहत की फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कापी अरसाल की जाए। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा कि आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इस हवाले से तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा जो उन्होंने वजाहत की दरख्वास्त की थी उस पर भी अब फैसला जारी कर दिया है और ये कहा है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से अमल दरामद हर सूरत होना है। और इस हवाले से आइन का ठीक है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ ही रहिएगा। अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अदील, चूंकि अहम पेशरफ्त हुई है और वजाहत जारी की गई है कि इसमें मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, इस वजाहत ने डायरेक्टली हिट किया है उस इजलास को जो अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो स्पीकर के भिजवाए गए खत के मुताबिक तकसीम करने पर गौर हो रहा था और उस पर इलेक्शन कमीशन एक फैसला लेने जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से की गई दरख्वास्त के इस पे वजाहत दी जाए, ये वाजे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर ये जो इलेक्शन एक्ट में की गई लेजिस्लेशन है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला इस पे अमल दरामद करना ही इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग है, ना कि इलेक्शन एक्ट जो है उसके जरिए अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को खत्म किया जा सकता है। तो अब एक ऐसे वक्त में जब खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और ऐसे वक्त में जब जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको कौमी असम्बली में और सेनेट में नंबर्स पूरे करने का मसला है और उनकी नजरें मखसूस नशिस्तों के ऊपर लगी हुई थी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन में अब से कुछ देर पहले हुआ। टाइमिंग बहुत अहम है। बहुत अहम वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वजाहत जारी कर दी, दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है और एक ऐसे वक्त में जब वक्त की कमी है, वक्त की किल्लत है, मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन ये नर्व्स की गेम ऐसे लगता है कि असाब की जंग चल रही है और ऐसे में एक के बाद एक पत्ता सामने आ रहा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजाहत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे एक और बैरियर रख दिया है कि इलेक्शन कमीशन वो नशिस्तें तकसीम नहीं कर सकता दीगर जमातों के दरमियान जो कि स्पीकर कौमी असम्बली और वो दीगर तमाम हुकूमती जमातें चाहती हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब अगर ये इकदाम उठाना है तो एक अबहाम था जो जिसमें स्पीकर बार बार ये कह रहे थे कि अदालती फैसला जो है वो आया लेकिन जब कानून साजी होगी तो मामला खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ये पैगाम दे रहे हैं बार बार कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो नशिस्तें
وہ مختص نہیں کر سکتا, دوسری جماعتوں میں تقسیم نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس وضاحت نے موجودہ صورتحال میں بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ کہ حکومتی جو نظریں تھیں, ہم جو بتا بھی رہے تھے کہ مخصوص نشستوں پہ لگی ہوئی تھیں کہ وہ مل جائیں تو نمبر 224 کا پورا ہو جائے, اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وضاحت آنے کے بعد اس ایک جو سوچا جا رہا تھا اس خیال کو, اس خواہش کو بڑا دھچکا لگا ہے, اور اب وہ خیال, وہ خواہش جو ہے, اگر اس کو پورا کرنا ہے تو اس کو رد کرنا ہوگا. سپریم کورٹ کے جو تفصیلی فیصلے کو رد کرنا ہوگا, سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کو سپورٹ کرتی ہوئی اس وضاحت کو رد کرنا ہوگا, اور خود سے یہ اقدام اٹھانا ہوگا, اپنی انٹرپریٹیشن کر کے اقدام اٹھانا ہوگا. ادروائز حکومت کو اپنے نمبر پورے کرنے ہوں گے. قومی اسمبلی میں تو ان سے نمبر پھر بھی پورے ہو جاتے, لیکن سینٹ کی جو مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں, اس میں انتظامی معاملات بھی ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ واضح طور پہ اقرار دے دیا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے ایسی لیجسلیشن کر کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ دوسری وضاحت کیوں دی جا رہی ہے, اور اس میں کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے سیکنڈ کلیریفیکیشن مانگی تھی, اور اس کو سمپلی کلیریفائی کیا ہے اور ریٹریٹ کیا ہے کہ ایک ویل سیٹلڈ جو ایکسپوزیشن آف لا ہے کہ جو ایفیکٹ آف امینڈمنٹ ہے الیکشن ایکٹ میں, یہ انڈو نہیں کر سکتی ہمارے فیصلوں کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ, یعنی ماضی میں جا کے اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور اس میں کورٹ نے جو ریلیف گرانٹ کیا تھا اس سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملیں گی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک جماعت تسلیم کیا, قرار دیا اور ان نشستوں کا حقدار قرار دیا, لیکن پارلیمان اور جو کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ کے, جس میں جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی. تذبذب کا شکار ہے, اور یہ تھوڑی ٹیکنیکل سے گیم بھی ہو گئی ہے. عدیل ہمارے ساتھ رہے گا. محمد اشفاق, جس طرح سے پہلے ہم لوگ بات کرتے کہ نمبر گیم کا مسئلہ نہیں رہا, عدیل سے بھی ہماری بات ہوئی, پر اب یہاں پر کیا گیم بنتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ محمد اشفاق اگر سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا. ٹھیک ہے, محمد اشفاق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ان سے دوبارہ سے کانٹیکٹ کریں گے. عدیل, یہی کوشچن میں آپ سے کروں گی کیونکہ ہم لوگ اس پر بات کر رہے تھے, لیکن آپ نے بھی ہم سے جب بات کی تو آپ نے یہ کلیئر کیا تھا کہ اب نمبر گیم جو مسئلہ نہیں رہا اور فارورڈ بلاک جو ہے وہ بنتا دکھائی دے رہا ہے یا بن چکا ہے, تو اس بارے میں اب کیا گیم سیٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, فارورڈ بلاک اگرچہ بن چکا اور تحریک انصاف کے لوگ اگرچہ مخصوص نشستوں کے علاوہ انگیج ہو چکے, لیکن ایک بڑے آئینی پیکج کی ایک عمارت جو کھڑی کرنی ہے, ایک بڑی ترامیم جو کہ تاریخ میں لکھی جانی ہے, جو تاریخ اس وقت وٹنس لوگ کر رہے ہیں, اس کی بنیاد ایک اس طریقے سے ان سیاسی جماعتوں نے رکھنی ہے. یہ انہوں نے طے کرنا ہے کہ کیا اس کی بنیاد اس طریقے سے رکھنی ہے کہ جو چیپٹرز وہ 90 کی دہائی میں وہ کیا کرتے تھے, جو کام, اور ان کا وہ چیپٹر پھر مساق جمہوریت اور اس کے بعد ان کا باپ کا خاتمہ کر دیا گیا, کیا وہ ڈیفیکٹرز جو ہیں ان کے ذریعے آئینی ترمیم کرا کے جس کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے, جس کے نتیجے میں وہ نااہل ہو کے گھروں کو چلے جائیں گے, ان کی نشستوں پہ دوبارہ الیکشن اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے 63A کے تحت اپنی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی, اور الزام یہ ہے کہ حکومت مجبور کر رہی ہے ان کو ایسا کرنے کے لیے, حکومت پہ الزام یہ ہے کہ وہ ہراساں کر رہی ہے ان اراکین کو. تو بنیادی طور پہ ایک بڑے اچھے کاز کے لیے کی جانے والی ریفارمز جو ہیں, کیا وہ اس تنازع کے ساتھ وہ ریفارمز کی جائیں گی, یعنی اس کی بنیاد اتنی کمزور رکھی جائے گی کہ اس میں خود بھی شاید بڑی سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شاید نہیں چاہتی کہ معاملہ اس طرح سے حل ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ نمبر پورے ہونے کے باوجود, اس انداز میں نمبر پورے ہونے کے باوجود, وہ معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی جو انداز میں اس معاملے کو ایک کنسنسس کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اگر نمبر پورے کرنے کے لیے مخصوص نشستیں چاہیے تو سینٹ میں کیا ہوگا, سینٹ میں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے اگر مولانا ساتھ مل بھی جائیں تو نمبر پورا نہیں ہوتا. اختر مینگل اگر ساتھ نہیں ملتے, ان کے اگر ایک یا دو لوگ جو ہیں وہ ساتھ مل بھی جائیں تو پھر وہی تنازع, پھر وہی ایک آواز اٹھے گی کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان سے یہ فیصلہ کرایا گیا. اگرچہ حکومت
کہہ رہی ہے کہ یہ ضمیر کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ یقیناً شور مچے گا۔ تحریک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی جو ہیں وہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، تو یقیناً ایک اچھے کاز کے لیے ہونے والی ان ریفارمز کو کیا ایک تنازع کی اینٹ کے جو ہے وہ بنیاد میں رکھ کر اس پر عمارت بنائی جائے گی، جس کی امپلیکیشنز ہیں، جس کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں، جس میں قانون اور اس کی قانونی اور آئینی امپلیکیشنز ہیں، جس کا جو امپیکٹ ہے وہ آنے والے دنوں میں اداروں پر ہونا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہونا ہے، ایک سٹرکچر جو ہے پورا وہ تبدیل ہونا ہے۔ تو ایسے میں بڑی سیاسی جماعتیں بھی شاید یہی چاہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے پریس کانفرنس گزشتہ رات کی، تو مولانا کی پریس کانفرنس کے فوری بعد جو بڑے ہیں حکمران جماعت کے اتحاد کے بڑے جو ہیں وہ دوڑے مولانا کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور اب بہرحال آج الیکشن کمیشن بیٹھا تو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے بعد وہ نئی صورتحال ڈیولپ ہونے سے پہلے ایک اور نئی صورتحال سامنے آ گئی، ایکسپلینیشن سامنے آ گئی۔ ٹائمنگ بہت اہم ہے، وقت بہت اہم ہے، اور پتے سب نے شاید سینے سے لگا رکھے ہیں، اور اس میں اب 25 اکتوبر سے پہلے کون جیتے گا اس حساب کی جنگ میں